اقوام متحدہ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں سال 2025 کو پاکستان کے لیے سنگین سیکیورٹی سال قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات میں واضح اضافہ دیکھا گیا۔ خاص طور پر سب سے زیادہ متاثرہ خطہ خیبر پختونخوا بتایا گیا۔ دوسری جانب ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر سے بھی ایک تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا کہ ملا ہبت اللہ کی قیادت میں افغان حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خود طالبان کے نظام کے اندر اختلافات اور کنٹرول کا فقدان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی تھوڑی سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے جانب سے تو آیا روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں اور کارروائیاں ہوتی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آخر اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ صرف جنگ ہے یا مسئلہ پالیسی، بیڈ گورننس اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا نہ ہونا؟ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شمیم شاہد صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ مہربانی۔ پہلے تو اس یو این کے رپورٹ پر بات کریں گے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے، آپ نے کے پی میں میجر اٹیکس دیکھ کے، پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا، اسی طرح آیا روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، کارروائیاں ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ سال 2025 پاکستان کے لیے ایک سنگین سیکیورٹی سال قرار دیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اگر آپ دیکھیں تو 2025 میں ماضی کے نسبت 2024، 23، 22 اس طرح 21، 20 کے بعد مطلب یہاں پر دہشت گردی کی بہت زیادہ واقعات ہوئی۔ بالکل۔ کوئی سرکاری اطلاعات یہ کہ 1588 سے زیادہ ہوئی ہے۔ یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب صرف سیکورٹی فورسز پر نہیں ہوئے، اس میں عام لوگوں پر بھی بہت زیادہ حملے ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز کے جو کارکن ہیں، جو رہنما ہے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مذہبی مختلف لوگ اس میں ٹارگٹ کیے یہ گئے مطلب کوئی ایک اگر کہہ دے کہ صرف ان پر تھا تو یہ ایسا نہیں تھا، مجموعی طور پر یہ ٹیررزم ہے۔ اور ٹیررزم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو میں خوف و ہراس پیدا کرنا، جس میں 2025 میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیررسٹ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اسی بنیاد پر یہ رپورٹ آیا ہے اور اقوام متحدہ نے مزید بھی تنبیہ کی ہے، اس نے مزید بھی تنبیہ کی ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنی چاہیے۔ کس طرح اقدامات ہیں؟ اقدامات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیشنل ایکشن پلان تھا جو 20 دسمبر 2014 کو ہوا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اب مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ نہیں ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو محاذ آرائی ہے اس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی ہے اس پر مطلب ایک تو حکمت عملی ہے ہی نہیں، اور اگر جو کچھ ہے تو اس میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ بالکل۔ لہٰذا یہی مسئلہ ہے کہ اب میں کئی بار میں کہتا ہوں کہ جب تک وفاق اور صوبائی حکومتیں، وفاقی اور صوبائی ادارے یہ ایک پیج پر نہ ہو تب تک حالات نہیں ہوئے، اور ساتھ ساتھ عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ عوام کا میں کئی بار کہتا ہوں کہ عوام کا سیکورٹی اداروں پر، پولیس اداروں پر، حکومتی اداروں پر اب اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ عوامی جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، کولیٹرل ڈیمیجز وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی ایک لیکن مروت میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، بنو میں بھی ہوا تھا، اس سے پہلے باجوڑ میں ہوا تھا، یہ جو کوارڈ حملے ہیں میر علی میں، یہ مطلب بلوچستان میں بھی ہوا۔ تو یہ مطلب اب عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو بحال کرنا چاہیے۔ کس طرح بحال ہوگی؟ اس کے لیے سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد لے، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت رپورٹ میں خیبر پختونخوا ہی سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بتایا گیا۔ سب سے زیادہ حملے تو یہاں ہو رہے ہیں نا، سب سے زیادہ قبائلی اضلاع، جنوبی اضلاع میں یہاں پر بھی ہے، اور یہاں پر مطلب صوبائی حکومت جو ہے وہ سیاسی مسائل میں الجھ گیا ہے، وہ مطلب سیکورٹی اور انتظامی مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔
تو یہ مسئلے ہیں. جب تک آپ یہ ٹھیک ہے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوگا, مگر چونکہ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے, آپ عوام کے منتخب نمائندے, آپ عوام کی منتخب حکومت ہے, آپ پر سب سے زیادہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ سیکورٹی انتظامات کو سنبھال لیں, آپ سیکورٹی صورتحال کو کنٹرول کر دیں, آپ انتظامی مسائل کو حل کر دیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مطلب جب یہ مسائل ہو ساتھ ساتھ تو پھر وہاں سے امن و امان کی صورتحال بھی بگڑتی جا رہی ہے, معاشی صورتحال بھی خراب ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. کیا کہیں گے سر, افغانستان کے اندر سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا کہ ملا ہبت اللہ کے قیادت میں افغان حکومت کمزور پڑ گئی ہے اور ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. یہ اختلافات ماضی کے نسبت اگر ہم دیکھیں نا, جو 1996 سے 2001 میں جو ملا عمر اخن کی حکومت تھی, تو اس کی نسبت تو طالبان کی اندرونی صفوں میں اختلافات زیادہ ہیں. اور یہ اختلافات اگر آپ دیکھیں تو یہ اگست 2021 سے شروع ہے. اگر اس وقت جب یہ چلے گئے تھے تو اس وقت تو امریکن یا دیگر کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ملا عبدالغنی برادر جو ہے یہ پرائم منسٹر بن جائے, مگر چونکہ طالبان میں اپنی اندرونی اختلافات تھے, اسی کی وجہ سے ان کو نہیں ملا اور ملا عبدالسلام کو بنا دیا گیا. پھر اگر آپ دیکھیں تو وقتاً فوقتاً انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی اور ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب کے درمیان اختلافات ہیں. تو یہ اختلافات اب بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو میرے خیال میں بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ جمعے کے روز, پچھلے جمعے کو خوست میں سراج الدین حقانی کافی دنوں کے بعد منظر عام پر آیا. اس نے وہاں مسجد میں خطبے سے جو نماز جمعہ کا خطبہ ہے وہ بھی دیا اور تقریر بھی کی. اور اس وقت اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ زبردستی سے حکومتیں نہیں ہوتی, بالکل عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. تو ابھی عوام کا اعتماد ہو چکا ہے. عوام کا اعتماد تو نہیں ہے. اب مطلب وہاں پر ڈنڈے کی حکومت ہے, طالبان ہے, وہ کسی کو داڑھی بغیر نہیں چھوڑتے اور مختلف قسم کے الزامات لگے. فیمیل ایجوکیشن پر پابندی ہے, فیمیل جو ہے نا وہ بازاروں میں نہیں نکل سکتی, فیمیل ایون کہ اپنے جو مرد رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ گاڑیوں میں نہیں جا سکتی. اگر وہ جاتی ہے تو ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ یہ آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا کیا نہیں ہے. تو لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے وہاں پر تو یہ اختلافات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مگر یہ اختلافات جو ہے نا اس کے باوجود بھی ان کو مطلب امریکن کی آشیرواد حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی 17 دسمبر کو ایک رپورٹ آیا, امر اللہ صالح نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں طالبان حکومت کو $85 ملین آئے ہیں امریکہ سے. تو امریکن اب بھی ان کی آشیرواد کر رہے ہیں. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں ان کا پتہ تو امریکن تو بتاتے نہیں ہے کہ وہ کس لیے. وہ تو ایک دوست کو بھی پیسے دیتے ہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں سر کہ وہاں سے ایک جہاز آیا تھا اور لاکھوں ڈالر لائے تھے. یہی تھا اس میں تقریباً $45 ملین تھے. اور اس کے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ $40 ملین پہلے آئے تھے. دسمبر کے مہینے میں کابل کو امریکہ سے $85 ملین کی امداد ملی ہے, پیسے آئے ہیں ڈالر. بڑی رقم ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے. اب یہ کس لیے آیا یہ تو طالبان کو پتہ ہے. مگر میں تو شروع اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان کو یہ حکومت جو کابل میں ملی ہے یہ ان کی جو ٹیررسٹ کارروائی ہے ان کی وجہ سے نہیں ملی ہے. یہ تو دوحہ ایگریمنٹ کی وجہ سے ملی ہے. دوحہ میں انہوں نے ایگریمنٹ کی اور اس کی وجہ سے ان کو حکومت ملی ہے. یہ بیرونی سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, مطلب وہی پیسے بیچتے ہیں ان کے لیے, ان گروپس کے لیے, افغان طالبان کے لیے. یہ پیسے تو امریکن کے آئے ہیں. باقی وہاں پر ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ تو بیرونی امداد بھی ہوگا. مختلف ادارے جو ہے نا یہ اپنے اپنے ادارے کیونکہ ان کو انگیج رکھتے ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام یہ دسمبر میں امریکن نے نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کی رپورٹ شائع کی ہے اور اس رپورٹ میں ہے کہ سب سے زیادہ پریفرنس جو دی ہے, سب سے زیادہ ترجیح جو دی گئی ہے وہ چین کو دی گئی ہے. اس میں ساؤتھ ایشیا کی جو 8 ممالک ہیں
ساؤتھ ایشیا کی، جس میں افغانستان ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے. یہ ممالک اس میں بالکل ایک نظر انداز کر دیے گئے. اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکن کہتے ہیں کہ اب ہم جنگ و جدل کی پالیسیوں کو ترک کر رہے ہیں. ہم جنگ و جدل پر جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور وہ ہم نہیں کر رہے. تو اس پر تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے، امریکن تجزیہ کار یا دیگر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب امریکن یہ کام نہیں کریں گے، ساؤتھ ایشیا پر اثر انداز نہیں ہوں گے، تو ان کے اثرات تو کم ہوں گے. اس کے بجائے ان کو اور لوگوں کو موقع ملے گا اور وہ آئیں گے جو امریکن نے جو ویکیوم کریٹ کیا اس کو وہ فل کریں گے. تو اس سے تو حالات مزید خراب ہوں گے. اگر امریکن چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو تو ان کو یہ جو ممالک ہیں ان کے درمیان صلح کرنا پڑے گا. اس رپورٹ میں یہ جو ماروی سرمد ہے، ہمارے اسلام آباد کے ایک انالسٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے، اسی رپورٹ پر انہوں نے جب تبصرہ رات کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکن اور انڈیا کے تعلقات خراب ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مگر امریکن اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں. امریکن جو ہے نا پاکستان کو بہت زیادہ ٹپکی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جب مئی میں جنگ ہوا، امریکن نے کریڈٹ لیا سیز فائر، تو اب چاہیے یہ ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی پاکستان اور افغانستان، تو اب چاہیے کہ امریکن سامنے آ جائے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بنائے اور اس کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کر دے. کیا لگتا ہے اس میں آپ کو، امریکہ بیک ڈور ڈپلومیسی کھیل رہا ہے یا افغان طالبان؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بیک ڈور پالیسی کی، یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی جو اس کی تاریخ جو یہ ہے کہ یہ مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں، سازشوں پر اس کا انحصار جتنا بھی ہوتا ہے. ایک جانب تو وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹے نیریٹوز بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ سامنے ہو، جو کچھ ہے وہ سامنے ہو، ٹیبل پر ہو، لوگوں کے سامنے ہو، بات چیت اگر ہو، اگر مطلب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شرائط ہو، قعود و شرائط ہو، تو وہ بھی سامنے ہونی چاہیے. جب چیزیں سامنے ہوں تو عوام کو بھی پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر ہمیں نقصان ہوگا، یہاں پر ہمیں فائدہ ہوگا. عوام جو ہے نا وہ اپنے نقصان کے بارے میں کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، فائدے کے لیے وہ ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں. اور فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹینشن نہ ہو، یہاں پر استحکام ہو، یہاں پر سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہو. وہ تب بہتر ہوگا جب امریکن اپنا جو کردار ہے اس کو سامنے لائے اور اس کو پازیٹیو سمت میں لے جائے. کیا کہیں گے سر، آیا روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، جنوبی اضلاع میں، قبائلی اضلاع میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف جنگ کا ہے یا بیڈ گورننس کا؟ بیڈ گورننس کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سیاسی مسائل میں الجھ گیا ہے. بالکل. ان کو جو انتظامی مسائل ہے، ان کو جو سیکورٹی مسائل ہے، ان کو وہ دوسرے تیسرے ترجیح پر رکھ رہے ہیں. ان کو پہلے ترجیح نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وفاق کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، ورکنگ ریلیشن کو مؤثر کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے جب واقعات ہو رہی، جو 2 دن پہلے ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ قبائلی اضلاع میں اور جنوبی اضلاع میں عوام خود ہی یہ کارروائیاں مطلب اس میں شامل ہے کہ بندوق اٹھا رہے ہیں، بندوق جرگہ گردی مجبور ہو گئے. وہ مطلب اسی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ وہاں پر ان کے پولیس پر، سیکورٹی داروں پر اعتماد نہیں رہا. جب وہ خود سامنے آ رہے ہیں تو لوگوں کو پکڑ بھی رہے، لوگوں کو قتل بھی کر رہے اور پولیس کے حوالے بھی کر رہے، اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ کل کبھی ایسا نہ ہو کہ سیکورٹی ادارے منکر ہو جائے. تو یہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ جو سیکورٹی یا دہشت گردی سے نمٹنے کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. عوام کو، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان ہمارے ساتھ بہت زبردست ڈاکومنٹ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.